بہترین اور صالح معاشرہ کو تشکیل دینے کے لیے چھٹا اور اہم اصول یہ ہے کہ عورت اسلامی حجاب کا اہتمام کرے، اسلامی پردے کا اہتمام کرے، کیونکہ جب عورت اسلامی حجاب کا اہتمام کرے گی، اسلامی پردے کا اہتمام کرے گی، برقع پہنا کرے گی، تو ایسی صورت میں اس کی عصمت کی حفاظت ہوگی، عفت و پاک دامنی برقرار رہے گی، کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر جو زناکاری اور بدکاری پھیلتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتے ہوئے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 کے آیت نمبر 59 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کے مابین اعلان کر دیجئے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لے، چادر ڈال لے، اسلامی حجاب کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تاکہ اسے پہچان لی جائے کہ شریف گھرانے کی خاتون ہے، شریف گھرانے کی لڑکی ہے، تاکہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کر سکے، جرأت نہ کر سکے اور اس کو ایذا نہ دے سکے، تکلیف نہ دے سکے۔ یہ حجاب کا بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا مقصد ہے۔ آج یہ دشمنان اسلام اسلامی شریعت پر اور اسلامی حجاب پر اٹیک کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے، عورتوں کے گھر کے چہار دیواری کے اندر پیک کر کے رکھ دیا ہے، اور حجاب جو ان کی ترقی کے راہ میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اسے ختم کیا جائے۔ یہ درندے چاہتے ہیں کہ مسلم خواتین بے نقاب بے حجاب ہو کر آئے اور وہ اپنے زہر آلود آنکھ سے ان مومنہ عورتوں کا دیدار کر سکے، اپنی جنسی ہوس کا شکار بنا سکے۔ یہ درندے ہی چاہتے ہیں۔ اور خود صوبہ کرناٹک کے اندر گورنمنٹ آف کرناٹک کی سرکار نے غلط فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی مسلم عورتیں اسکول میں، کالج میں پڑھنا چاہتی ہے وہ بے نقاب ہو کر آئے، بے حجاب ہو کر آئے، پردے کے ساتھ آئے گی تو اسکول میں اس کے لیے انٹری نہیں ہے، پرویش کی اجازت نہیں ہے۔ نہایت غلط فیصلہ، نہایت ظالمانہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں ان بہنوں کو جو لوگ حجاب کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے، جو لوگ حجاب کے لیے، پردہ کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اندر ہمت عطا فرما، جواب مردی عطا فرما، اور ایسی ہمت جو حضرت نسوہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا تو حضرت نسوہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتی تھی، تلوار لے کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنہ عورتوں کو بھی اسی طرح کی جرأت مندی، اسی طرح کی بہادری عطا فرما، آمین۔ اور اس بات کو یاد رکھے کہ یہ حجاب، یہ پردہ صرف اسلامی قانون ہی نہیں، قرآن کا حکم ہی نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، سنویدھانک حق ہے، کیونکہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے 2 سال 11 مہینہ 18 دن کی محنت شاقہ کے بعد جو سنویدھان تیار کیا تھا، جس سنویدھان کے اندر باضابطہ یہ موجود ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دی جائے، پورا اختیار دیا جائے، آج یہ آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ گویا کہ یہ لوگ سنویدھان کو نہیں مانتے، دیش کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے ہیں، دیش کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، مومنہ عورتیں غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 کے آیت نمبر 31 کے اندر،
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ أَدْنَى وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کے مابین اعلان کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور وہ زینت کو اختیار کرے، مگر زینت کا اظہار غیر محرم کے سامنے نہ کرے، اغیار کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومنہ عورتیں اپنے گریبان پر چادر ڈال لے، دوپٹہ ڈال لے، اسلامی حجاب کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 کے آیت نمبر 33 کے اندر فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پائے، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کو دکھاتی نہ پھرے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، سر سے لے کر پیر تک پردہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تاک میں لگا رہتا ہے، گھات میں لگا رہتا ہے، ٹکٹکلا کر دیکھتے رہتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورتیں اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے چہار دیواری میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، جب گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو اسلامی حجاب اور اسلامی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ وہ عورتیں جو نیم برہنہ لباس پہنتی ہے، اسلامی حجاب کا اہتمام نہیں کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، دو قسم کی جہنمی ایسے ہیں جس کو میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ ظہور ہوا، وہ لوگ کہتے تھے، معتزلی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، لہٰذا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ معتزلی حکومت نے مجبور کیا، نہیں تم کو ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ دلیل لے آؤ، میں مان جاؤں گا، دلیل نہیں لا پاؤ گے تو میں نہیں مان سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا ان کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، 28 مہینہ تک ان کو جیل کے اندر بند رکھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ 20 کوڑے ایسے لگائے گئے، اگر وہ 20 کوڑے کسی ہاتھی کو لگائے جاتے تو وہ ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، وہ ہاتھی بھی بے ہوش ہو جاتا، ایسے کوڑے لگائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ وَرُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، کہ وہ عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنی ہوئی ہوگی لیکن حقیقتاً ننگی ہوگی، کپڑا بہت تنگ ہوگا یا کپڑا اتنا ٹائٹ اور چست ہوگا کہ جسم کے سارے انگ نظر آئے۔ وہ عورتیں غیر محرم کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہوگی، خود بھی ان کے جانب مائل ہونے والی ہوگی، اور ان کے سر کے بال کی چوٹی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی۔ ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی، جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ لہٰذا جو عورتیں اس طرح کی کپڑا پہنتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے آج ہی سے توبہ کریں اور اسلامی حجاب کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔
یہ کہ ہماری بہت ساری ایسی بیٹیاں، بہت ساری بہنیں جو اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر برہنہ لباس پہن کر جاتی ہے اور اغیار کے جھوٹی محبت اور پیار میں پھنس کر دین اسلام سے مرتد ہو جاتی ہے، اپنا دھرم پریورتن کر لیتی ہے۔ وہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یاد رکھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غور سے سنیں، شاید کہ ہی واقعہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ جب ان کے شوہر انتقال کر گئے، عدت گزر گئی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ٹھکرا دی۔ خود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خود آئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تم ایسے شخص ہو جس کا نکاح کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تم اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہو، اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے خاندان و قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے، ایمان نہ لے آئے، لہٰذا ہم تم سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور سمجھاتے ہوئے کہا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو طلحہ ذرا یہ بتاؤ کہ جن تم معبودوں کی پرستش کرتے ہو، یہ معبود لکڑی سے بنا ہوا ہے، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے کے جو غلام ہے، حقیر ہے، کمتر لوگ ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتے ہیں۔ اگر وہی غلام تمہارے کھانے میں ہاتھ ڈال دے، تم اس کھانا کو نہیں کھاؤ گے، لیکن وہی غلام اس کو تراش کر تم کو دیتا ہے اور تم اس کے سامنے اپنے مقدس جبی کو خم کرتے ہو، کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ کر دوبارہ آئے اور اسلام قبول کر لیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا قبول اسلامی میرے لیے مہر ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روئے زمین کے اندر سب سے بہترین اگر کسی کا مہر ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ہے، کہ ان کے شوہر کا قبول اسلامی اس کے لیے مہر ہے۔ اندازہ کیجئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بدلی، بلکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدل ڈالی۔ خود مرتد نہیں ہوئی، بلکہ ان کو دائرہ اسلام میں لے کر آ گئی۔ یہ مومنہ عورتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ عورتیں تھیں، جن کے اندر یہ خصوصیت موجود تھی۔ لہٰذا ہماری ان عورتوں کے لیے اور مومنہ بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان عورتوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، اپنے لیے نمونہ بنائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، اسی کے طرح اسلامی حجاب کا اہتمام کرے، تاکہ آپ دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب رہو اور آپ کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت ہو سکے۔